اپنی خوبصورت مسکراہٹ کے ساتھ. بالکل میں ہوں آپ کے ساتھ. بٹ صاحب مبارک ہو آپ نے, مبارک ہو. جی 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 بٹ صاحب مبارک ہو آپ نے. جی مبارک ہو آپ کو سر. آپ نے حکومت نے پریکٹس اینڈ پروسیجرل ایکٹ لے کے آئے ہیں جی, پورا آرڈیننس لے کے آئے ہیں, اور وہ باقاعدہ طور پر ججز میں تقسیم ہو گئی, آپ کامیاب ہو گئے. یہی مقصد تھا کہ سپریم کورٹ کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پریکٹس اینڈ پروسیجر کا جو بل ہے, دیکھیں یہ پہلے ہماری حکومت نے یہ بل آرڈیننس لے کے آئے کہ ہم سے پہلے کیا ہو رہا تھا کہ وہ جو بندیال صاحب تھے, ثاقب نثار صاحب تھے, آصف سعید کھوسہ صاحب تھے, وہ لیفٹ رائٹ پہ اپنے ججز کو بٹھاتے تھے. جو کچھ انہوں نے 4 سال میں کیا, آپ مجھے بتائیں کیا وہ چیزیں اگر ہم نے ٹھیک کرنے کے لیے ایک اچھا کام کیا کہ پہلے دوسرے تیسرے نمبر پر ججز جو سینئر ہیں وہ آ جائیں. پھر کیا ہوا جب یہ مخصوص نشستوں کی بات آئی تو ریویو میں ہم جانے لگے تو انہوں نے کہا جی میں تو چھٹیوں پہ میں آؤں گا تو دیکھوں گا. تو اب ایک جج صاحب اگر چھٹی پہ ہیں وہ نہیں آنا چاہتے تو ایک اچھا ہوا کہ بھئی 5 سینئر ججز میں سے جو موجود ہوں وہ یہ کر لیں. دوسری بات یہ ہے کہ آج جو کچھ ہو رہا ہے سپریم کورٹ, دیکھیں عوام ہم سب ہیں, سپریم کورٹ سے ہر کوئی جب وہ سیشن عدالت سے, ہائی کورٹ سے فیصلے کے بعد وہ سپریم کورٹ میں جاتا ہے کہ اس کو امید ہوتی ہے کہ مجھے یہاں انصاف ملے گا. تو جو انصاف آج کل جو آپ دیکھ رہے ہیں ججز کی لڑائی, یہ اچھی بات نہیں ہے. دیکھیں ثاقب نثار جو ملک کے ساتھ کر کے گیا آج سچا ثابت ہو گیا نا کہ وہ ایک انصاف نہیں دے رہا تھا, وہ ایک سائڈ پہ کسی کے ساتھ اس کی ایک ایفیلیشن تھی, ادھر چل رہے تھے. اب مجھے آپ بتائیں کہ ذوالفقار علی بھٹو صاحب, ان کو پھانسی ہوئی 40 سال بعد. عدالت نے کہا کہ جی جو فیصلہ ہوا تھا وہ غلط ہوا تھا. سپریم کورٹ نے کہا جی وہ غلط فیصلہ تھا, ان کو سزا نہیں ہونی چاہیے تھی, لیکن وہ تو بیچارے چلے گئے. تو غلطی سپریم کورٹ سے بھی ہوتی ہے نا. اب بات یہ ہے کہ مخصوص نشستوں پہ آپ مجھے یہ بتا دیں کہ کس قانون کے تحت جب ایک الیکشن ہوتا ہے, آزاد آدمی جب الیکشن جیتا ہے. سر میں اس پہ تو آ جاتا ہوں, آرڈیننس نا بٹ صاحب عام طور پر غیر معمولی حالات میں آتا ہے کہ جب پارلیمنٹ کا سیشن نہ چل رہا ہو. اب ایسی غیر معمولی اس وقت کیا پوزیشن ہے, ایسی کون سی ایمرجنسی حکومت کو آ گئی کہ انہوں نے کہا, اور کہاں, اور یہ باقاعدہ میں آپ کو بتا دوں, یہ امپیکٹ ہے, تھوڑی احتیاط کے ساتھ بولتا ہوں, کہ جسٹس قاضی فائز صاحب نے جو اپنے خط میں سوالات اٹھائے نا, یہی گورنمنٹ کے بھی ہیں. اس سے تاثر مل رہا ہے کہ کہیں نہ کوئی کچھ انڈرسٹینڈنگ ہے. جسٹس منیب آپ کو بھی نہیں پسند اور قاضی صاحب کو بھی نہیں پسند, کچھ ہے کچھ ایسا معاملہ آپ لوگوں کا؟ نہیں دیکھیں ججز صاحب محترم ہے, آپ مجھے بتائیں کہ قانون سازی کس سے کرنی ہے؟ پارلیمنٹ کا کام ہے نا. جی جی وہ جب بھی کرے, یہ کیا بات ہے کہ آج وقت ہے کل وقت نہیں ہے, ضرورت کے ہوتی ہے نا. تو جب آپ دیکھیں نا پریکٹس اینڈ پروسیجر میں کیا تھا, پہلے 3 ججز کا تھا, سینئر 3 ججز فیصلہ کریں کہ بینچ میں کس نے بیٹھنا ہے کس نے نہیں بیٹھنا. جب یہ آپ کے سامنے بات ہوئی مخصوص نشستوں کی, آپ وہ ریویو والا کیس انتظار میں تھی کہ جو جج صاحب ہیں وہ چھٹی پہ آئیں گے تو ہوگا. تو یہ اگر 5 ججز سینئر 5 ججز میں سے جو اویلیبل ہو وہ آ جائے تو اس میں کیا ایسی بات ہے. دوسری بات یہ ہے کہ میں پھر بات یہ کرتا ہوں کہ یہ چیزیں جو ہوتی ہیں نا جی, کہ عوام, یہ ایک اپوزیشن کا ہمیشہ یہی کام ہوتا ہے کہ جی دیکھیں یہ وقت نہیں تھا, یہ ٹائم نہیں تھا. آئینی عدالت اگر بن جائے تو اس میں کیا خرابی ہے؟ آپ دیکھیں سپریم کورٹ کے 60,000 کیسز پڑے ہوئے ہیں, ٹھیک ہے, اور جب کوئی یہ سیاسی کیس آ جاتا ہے تو ججز ادھر مصروف ہو جاتے ہیں. تو یہ بہتر نہیں ہے کہ پورے پاکستان کے کل کیسز کا 6% ہے سر, پورے پاکستان کے کل کیسز کا 6% ہے. 85% لوور کورٹس کے اندر کیسز پینڈنگ ہے. آپ کو سٹارٹ وہاں سے کرنا چاہیے تھا. آپ لوگوں کی ہمیشہ ٹائمنگ خراب ہے, جس کی بنا پر ایسا لگتا ہے کہ آپ لوگ وقت کی ضرورت کے حساب سے انسیڈنٹ کو کور کرتے ہوئے آپ لوگ یہ قانون سازی کر رہے ہیں. سر مجھے نہیں ادھر دیکھیں نا, اب بات یہ ہے کہ اپوزیشن کا کام ہے یہ کرنا. آپ مجھے بتائیں جب مولانا صاحب, آپ نے ایک بات کی تھی کہ ہم نے وہ بل جو ہے وہ آ رہا تھا, ہمارے پاس 2 چاہیے, ایک اکثریت نہیں تھی حکومت کے پاس,
وہ بل لیٹ ہو گیا, اگر وہ 2/3 اکثریت ہوگی تو بل پاس ہوگا, نمبر ہوں گے تو بل پاس ہوگا. مولانا صاحب کے ساتھ جب بات ہوئی, مولانا صاحب نے کہا جی اپوزیشن کو ساتھ ملائیں, یہ ایک اچھی بات تھی, یہ تو ایک اچھا طریقہ تھا, آپ کو تو اپریشیٹ کرنا چاہیے کہ حکومت اور اپوزیشن بیٹھ کے اور جو ترمیم ہو رہی ہے اس کے ساتھ بیٹھ کے. سر یہ تو اپریشیٹ والی پوزیشن آ گئی ہے نا آپ کی بٹ صاحب, نہیں تو اتوار کی رات تو آپ لوگ لے گئے تھے یہ سارا کا سارا, پوری کی پوری آئینی ترمیم کر گئے تھے. یہ تو مولانا صاحب کا اللہ بھلا